पहली दान भी हुई है कि नहीं? आ जाए। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ گزشتہ سے پہلے خطبے میں نے کہا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے مسیح و مہدی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں، اور جس نے آج اپنے آقا و مطاع کی پیروی میں ہمیں دعائیں کرنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نشانات دکھا کر اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین کامل اور ایمان کامل پیدا کروایا۔ آپ نے اپنے مخالفین کو چیلنج دے کر فرمایا کہ تم لوگ جو اٹھتے بیٹھتے مجھے گالیاں دیتے ہو اور کافر و دجال کہتے ہو، اعوذ باللہ، میرے سے مقابلہ کرو، اور اس کے لیے آپ نے اور باتوں کے علاوہ قبولیت دعا کا چیلنج بھی دیا، لیکن کسی کو مقابلے پر آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر طلوع ہوتا ہے، وہ گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے مخالفین کی انتہائی کوششوں، بلکہ بعض حکومتوں کی کوششوں کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں جو آج تک قبولیت کا شرف پا رہی ہیں، اور ان کے پیچھے یقیناً وہ دعائیں بھی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مسیح و مہدی کے لیے کی ہیں۔ آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبولیت دعا کے چند واقعات پیش کروں گا جن سے اللہ تعالیٰ کا جو آپ سے سلوک ہے اس کو پتہ چلتا ہے، کس طرح مختلف مواقع پر اپنے ماننے والوں کی تکلیفوں کے لیے آپ نے دعائیں کی، یا ان کے ایمان میں اضافے کے لیے آپ دعا کرتے تھے، یا جماعت کی ترقی کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، یا علمی معجزات دکھانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ایمان لانے والوں کے جن کے سامنے یہ دعائیں کی گئیں ان کے ایمان میں ان دعاؤں کی قبولیت کے نشان دکھا کر ان میں ایمان میں اضافے کا باعث بناتا ہے۔ بلکہ آج تک یہ واقعات پڑھ کر اور جن خاندانوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ان کی نسلوں میں روایتاً چلتے ہوئے ان سب کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے۔ قبولیت دعا کے نشانات تو آپ کے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ چند ایک کا میں ذکر کروں گا۔ پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں
جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی باریکی سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے تھے، اور کسی بشری تقاضے کے تحت غیر ارادی طور پر اگر کہیں کمی رہ جاتی تھی تو احساس ہوتے ہی فوراً مداوع کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو پورا کرنے کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ حضرت میاں صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام باہر سیر سے واپس آئے تو مکان میں جب داخل ہو رہے تھے تو کسی سائل نے دور سے سوال کیا۔ اس وقت بہت سارے لوگ وہاں تھے، ان ملنے والوں کی آوازوں میں اس سوالی کی آواز گم گئی، دب گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں کی آوازوں سے دور ہو جانے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں اس سائل کی آواز، دکھ بھری آواز گونجی، تو آپ نے باہر آ کر پوچھا کہ ایک سائل نے سوال کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو اس وقت یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر اسی سائل کی سوالی کی پھر آواز آئی اور آپ لپک کر باہر آئے اور اس کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری طبیعت اس سائل کی وجہ سے بے چین تھی اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ خدا اسے واپس لائے۔ اب بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، سائل آیا، سوال کیا، لیکن لوگوں کی رش کی وجہ سے صحیح طور پر آپ سمجھ نہیں سکے، لیکن جب احساس ہوا کہ یہ تو ایک سائل تھا، فوراً طبیعت بے چین ہو گئی۔ باہر آپ کا دریافت فرماتے ہیں اور اس کے چلے جانے پر یہ نہیں کہا کہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اسے واپس بھیج دے تاکہ میں اس کی ضرورت پوری کر سکوں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بے چین دل کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ مسیح موعود کے ہاتھوں جہاں روحانی بیماریوں سے دنیا نے نجات حاصل کرنی تھی اور مسیح موعود کے ہاتھوں جو چور اور ڈاکو تھے وہ بھی ولی بنے، وہاں اس مسیح موعود کی دعاؤں سے جسمانی بیماروں نے بھی شفا پائی، جس کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کابل سے آئی ہوئی ایک غریب مہاجر عورت تھی، احمدی، جس نے غیر معمولی حالات میں حضرت مسیح موعود کے دم عیسی سے شفا پائی۔ ان کا نام تھا امت اللہ بی بی، خوست کی رہنے والی تھیں جو کابل میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ شروع میں اپنے والد اور چچا سید نور اور سید صاحب نور اور سید احمد نور کے ساتھ قادیان آئیں تو اس وقت اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور اس کے والدین اور چچا چچی حضرت سید عبداللطیف صاحب شہید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قادیان چلے آئے تھے۔ تو امت اللہ صاحبہ کہتی ہیں کہ بچپن میں ان کو آنکھوں کی سخت آشوب چشم کی سخت بیماری تھی، اور آنکھوں کی تکلیف اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ انتہائی درد اور سرخی کی شدت کی وجہ سے وہ آنکھ کھولنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے والدین نے بہت علاج کروایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا، تکلیف بڑھتی گئی۔ ایک دن ان کی والدہ نے جب پکڑ کے ان کو آنکھوں میں دوائی ڈالنے لگیں تو دوڑ کر یہ کہتے ہوئے بھاگ گئیں کہ میں تو حضرت صاحب سے دم کراؤں گی۔ چنانچہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں گرتی پڑتی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچ گئی اور حضور کے سامنے جا کے روتے ہوئے عرض کی کہ
کہ میری آنکھوں میں سخت تکلیف ہے اور درد اور سرخی کی شدت کی وجہ سے میں بہت بے چین رہتی ہوں اور اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتی، آپ میری آنکھوں پر دم کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو میری آنکھیں واقعی خطرناک طور پر ابلی ہوئی تھیں اور میں درد سے بے چین ہو کر کرا رہی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی انگلی پر اپنا تھوڑا سا لعاب دہن لگایا اور ایک لمحے کے لیے روک کر، جس میں شاید دعا فرمائی ہو، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی انگلی میری آنکھوں پر آہستہ سے پھیری اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، بچی جاؤ، اب خدا کے فضل سے تمہیں یہ تکلیف پھر کبھی نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد آج تک، جب کہ میں 70 سال کی بوڑھی ہو چکی ہوں، کبھی ایک دفعہ بھی میری آنکھیں دکھنے نہیں آئیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دم کی برکت سے میں اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو رہی ہوں۔ اس وقت جب یہ دم کیا تھا، اس وقت کہتی ہیں میری عمر صرف 10 سال تھی اور آج 60 سال ہو گئے ہیں، آنکھوں کی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے بچپن کے بارے میں ایک واقعہ کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن کا ایک واقعہ ہے حضرت میر صاحب کا کہ ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہو گئے اور حالت بہت تشویشناک ہو گئی اور ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق دعا فرمائی تو عین دعا کرتے ہوئے خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ سلام قول من رب رحیم، یعنی تیری دعا قبول ہوئی اور خدائے رحیم و کریم اس بچے کے متعلق تجھے سلامتی کی بشارت دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جلد بعد حضرت میر صاحب بالکل توقع کے خلاف صحت یاب ہو گئے اور خدا نے اپنے مسیح کے دم سے انہیں شفا عطا فرمائی۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب ان کے حوالے میں کا ذکر آ رہا ہے، ان کو بھی آنکھوں کی تکلیف تھی بچپن میں۔ جب ہر قسم کے علاج جو تھے وہ ناکام ہو گئے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا کی اور دعا نے پھر شفا کا معجزہ دکھایا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بشیر احمد میرا لڑکا آنکھوں کی بیماری سے بیمار ہو گیا اور مدت تک علاج ہوتا رہا، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تب اس کی اضطراری حالت دیکھ کر میں نے جناب الہی میں دعا کی تو یہ الہام ہوا، برہ کا طفلی بشیر، یعنی میرے لڑکے بشیر نے آنکھیں کھول دیں۔ تب اسی دن خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت الوحی میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سردار نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلے کا لڑکا عبد الرحیم خان ایک شدید محرکہ طب کی بیماری سے بیمار ہو گیا، شدید بخار تھا اور کوئی صورت جانبری کی دکھائی نہیں دیتی تھی، گویا مردے کے حکم میں تھا۔ اس وقت میں نے ان کے لیے دعا کی تو معلوم ہوا کہ تقدیر مبرم کی طرح ہے۔ تب میں نے جناب الہی میں عرض کی کہ یا الہی میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کس کی مجال ہے کہ بغیر اذن الہی کے کسی کی شفاعت کر سکے۔ تب میں خاموش ہو گیا۔ بعد اس کے بغیر توقف کے یہ الہام ہوا، انا کا انت المجاز، یعنی تجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی۔ تب میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے دعا کرنی شروع کی تو خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور لڑکا گویا قبر میں سے نکل کر باہر آیا اور آثار صحت ظاہر ہوئے اور اس قدر لاغر ہو گیا تھا کہ مدت دراز تک کے بعد وہ اپنی اصلی بدن پر آیا اور تندرست ہو گیا اور زندہ موجود ہے۔ انہوں نے لمبی کی عمر پائی بعد میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 5 اگست 1906 کو ایک دفعہ نصف حصہ اسفل بدن کا میرا بے حس ہو گیا
اور ایک قدم چلنے کی طاقت نہ رہی. نچلا دھڑ تھا وہ بے حس ہو گیا اور ٹانگیں بالکل سہار نہیں سکتی تھیں. اور فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے یونانی طبابت کی کتابیں سبکن پڑھی تھیں، اس لیے مجھے خیال گزرا کہ یہ فالج کی علامات ہیں. ساتھ ہی سخت درد تھی، دل میں گھبراہٹ تھی کہ کروٹ بدلنا مشکل تھا. رات کو جب میں بہت تکلیف میں تھا تو مجھے شماتت اعداء کا خیال آیا، مگر محض دین کے لیے، نہ کسی اور امر کے لیے. تب میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ موت تو ایک امر ضروری ہے، مگر تو جانتا ہے کہ ایسی موت اور بے وقت موت میں شماتت اعداء ہے. تب مجھے تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ الہام ہوا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ لا یخزی المؤمنین، یعنی خدا ہر چیز پر قادر ہے اور خدا مومنوں کو رسوا نہیں کیا کرتا. بس اسی خدائے کریم کی مجھے قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ میں اس پر افتراء کرتا ہوں یا سچ بولتا ہوں، کہ اس الہام کے ساتھ ہی شاید آدھ گھنٹے تک مجھے نیند آ گئی، اور پھر یک دفعہ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مرض کا نام و نشان نہیں رہا. تمام لوگ سوئے ہوئے تھے اور میں اٹھا اور امتحان کے لیے چلنا شروع کیا تو ثابت ہوا کہ میں بالکل تندرست ہوں. تب مجھے اپنے قادر خدا کی قدرت عظیم کو دیکھ کر رونا آیا کہ کیسا قادر ہمارا خدا ہے اور ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ اس کے کلام قرآن شریف پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. اور کیا بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اس ذوالعجائب خدا پر ایمان نہیں لائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ طاعون بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائیدی نشانوں میں سے ایک نشان کے طور پر بھیجا تھا، جس سے ہندوستان میں لاکھوں آدمی موت کا لقمہ بنے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ماننے والے اور گھر میں رہنے والے اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. یہ بہت بڑا نشان تھا. لیکن انہی دنوں میں حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے صاحبزادے تھے، ان کو تیز بخار کی وجہ سے بہت شدید بیمار ہو گئے، جس پر حضرت اقدس کی ان کو بڑی فکر ہوئی. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی فرماتے ہیں کہ طاعون کے دنوں میں، جب کہ قادیان میں طاعون زور پر تھا، میرا لڑکا شریف احمد بیمار ہوا اور ایک سخت تپ محرقہ کے رنگ میں چڑھا، جس سے لڑکا بالکل بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی میں دونوں ہاتھ مارتا تھا. خیال آیا کہ اگرچہ انسان کو موت سے گریز نہیں، مگر لڑکا ان دنوں میں جو طاعون کا زور ہے فوت ہو گیا تو تمام دشمن اس تپ کو طاعون ٹھہرائیں گے اور خدا تعالیٰ کی اس پاک وحی کی تکذیب کریں گے کہ جو اس نے فرمایا ہے، انی حافظ و کل من فی الدار، یعنی میں ہر ایک کو جو تیرے گھر کی چار دیوار کے اندر ہے طاعون سے بچاؤں گا. اس خیال سے میرے دل پر وہ صدمہ وارد ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. قریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا کہ جب لڑکے کی حالت ابتر ہو گئی اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ معمولی تپ نہیں ہے اور ہی بلا ہے. تب میں کیا بیان کروں کہ میرے دل کی کیا حالت تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر لڑکا فوت ہو گیا تو ظالم تبع لوگوں کو حق پوشی کے لیے بہت کچھ سامان ہاتھ آ جائے گا. اسی حالت میں نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور مان کھڑے ہونے کے ساتھ ہی مجھے وہ حالت میسر آ گئی جو استجابت دعا کے لیے ایک کھلی نشانی ہے. اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ابھی میں شاید 3 رکعت پڑھ چکا تھا کہ میرے پر کشفی حالت طاری ہو گئی اور میں نے کشفی نظر سے دیکھا کہ لڑکا بالکل تندرست ہے. تب وہ کشفی حالت جاتی رہی اور میں نے دیکھا کہ لڑکا ہوش کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا ہے اور پانی مانگتا ہے، اور میں 4 رکعت پوری کر چکا تھا. فی الفور اس کو پانی دیا اور بدن پر ہاتھ لگا کر دیکھا کہ تب کا بخار کا نام و نشان نہیں تھا اور ہذیان اور بے تابی اور بے ہوشی بالکل دور ہو چکی تھی. اور
لڑکے کی حالت بالکل تندرستی کی تھی، مجھے اس خدا کی قدرت کے نظارے نے الہی طاقتوں اور دعا کے قبول ہونے پر ایک تازہ ایمان بخشا۔ طاعون کے نشان کے طور پر ملک میں پھیلنے اور اس بیماری کے آپ کی دعا سے پھیلنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ کہ 71واں نشان جو کتاب سر الخلافہ کے صفحہ 62 پر میں نے لکھا ہے، یہ ہے کہ مخالفوں پر طاعون پڑنے کے لیے میں نے دعا کی تھی، یعنی ایسے مخالف جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، سو اس دعا سے کئی سال بعد اس ملک میں طاعون کا غلبہ ہوا اور بعض سخت مخالف اس دنیا سے گزر گئے، اور اس کے بعد یہ الہام ہوا، اے بسا خانہ دشمن کے تو ویران کر دی، یعنی تو نے کئی دشمنوں کے گھروں کو ویران کر دیا۔ اور یہ الحکم اور البدر میں شائع کیا گیا، اور پھر مذکورہ بالا دعائیں جو دشمنوں کی سخت ایذا کے بعد کی گئیں جناب الہی میں قبول ہو کر پیشگوئیوں کے مطابق طاعون کا عذاب ان پر آگ کی طرح برسا، اور کئی ہزار دشمن جو میری تکذیب کرتا اور بدی سے نام لیتا تھا ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس جگہ ہم نمونے کے طور پر چند سخت مخالفوں کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے مولوی رسول بابا باشندہ امرتسر ذکر کے لائق ہے، جس نے میرے رد میں کتاب لکھی اور بہت سخت بدزبانی دکھائی اور چند روزہ زندگی سے پیار کر کے جھوٹ بولا، آخر خدا کے وعدے کے موافق طاعون سے ہلاک ہوا۔ پھر بعد اس کے ایک شخص محمد بخش نام جو ڈپٹی انسپیکٹر بٹالہ تھا، عداوت اور ایذا پر کمر بستہ ہوا اور وہ بھی طاعون سے ہلاک ہوا۔ پھر بعد اس کے ایک شخص چراغ دین نام ساکن جموں اٹھا جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے میرا نام دجال رکھا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت نے مجھے خواب میں عصا دیا ہے تا میں عیسیٰ کی عصا سے اس دجال کو ہلاک کروں۔ سو وہ بھی میری اس پیشگوئی کے مطابق جو خاص اس کے حق میں رسالہ دافع البلا و معیار اہل الاستفاء میں اس کی زندگی میں ہی شائع کی گئی تھی، 4 اپریل 1906 کو اپنے دونوں بیٹوں کے طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ کہاں گیا عیسیٰ کا عصا جس کے ساتھ مجھے قتل کرتا تھا، اور کہاں گیا اس کا الہام کہ انی لمن المرسلین۔ افسوس اکثر لوگ قبل تزکیہ نفس کے حدیث و نفس کو ہی الہام قرار دیتے ہیں، اس لیے آخرکار ذلت اور رسوائی سے ان کی موت ہوتی ہے، اور ان کے سوا اور بھی کئی لوگ ہیں جو ایذا اور اہانت میں حد سے بڑھ گئے تھے اور خدا تعالیٰ کے قہر سے نہیں ڈرتے تھے، اور دن رات ہنسی اور ٹھٹھا اور گالیاں دینا ان کا کام تھا، آخرکار طاعون کا شکار ہو گئے، جیسا کہ منشی محبوب عالم صاحب احمدی لاہور سے لکھتے ہیں کہ ایک میرا چچا تھا جس کا نام نور احمد تھا، وہ موضع بڑی چٹھا تحصیل حافظ آباد کا باشندہ تھا۔ اس نے ایک دن مجھے کہا کہ مرزا صاحب اپنی مسیحیت کے دعوے پر کوئی نشان نہیں دکھلاتے۔ میں نے کہا کہ ان کے نشانوں میں سے ایک نشان طاعون ہے جو پیشگوئی کے بعد آئی، جو دنیا کو کھاتی جاتی ہے۔ تو اس بات پر وہ بول اٹھا کہ طاعون ہمیں نہیں چھوئے گی، بلکہ یہ طاعون مرزا صاحب کو ہلاک کرنے کے لیے آئی ہے، اور اس کا اثر ہم پر ہرگز نہیں ہوگا، مرزا صاحب پر ہی ہوگا۔ اسی قدر گفتگو اور بات ختم ہو گئی۔ جب میں لاہور پہنچا تو ایک ہفتہ کے بعد مجھے خبر ملی کہ چچا نور احمد طاعون سے مر گیا، اور اس گاؤں کے بہت سے لوگ اس گفتگو کے گواہ ہیں، اور یہ ایسا واقعہ ہے چھپ نہیں سکتا۔ جو فرماتے ہیں کہ میاں مراج الدین صاحب لاہور لکھتے ہیں کہ مولوی زین العابدین جو مولوی فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات پاس کرتا تھا اور مولوی غلام رسول قلعے والے کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور دینی تعلیم سے فارغ التحصیل تھا، اور انجمن حمایت اسلام لاہور کا ایک مقرر مدرس تھا۔ اس نے حضور کے صدق کے بارے میں مولوی محمد علی سیال کوٹی سے کشمیری بازار میں ایک دکان پر کھڑے ہو کر مباہلہ کیا
پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ مرض طاعون مر گیا، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی طاعون سے مر گئی، اس کا داماد بھی جو محکمہ اکاؤنٹنٹ جنرل میں ملازم تھا طاعون سے مر گیا۔ اس طرح اس کے گھر کے 17 آدمی طاعون سے ہلاک ہو گئے۔ فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے، کیا کوئی اس بھید کو سمجھ سکتا ہے کہ ان لوگوں کے خیال میں کاذب اور مفتری اور دجال تو میں ٹھہرا، مگر مباہلے کے وقت میں یہی لوگ مرتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ خدا سے بھی کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے؟ ایسے نیک لوگوں پر کیوں یہ قہر الہی نازل ہے جو موت بھی ہوتی ہے اور پھر ذلت اور رسوائی بھی؟ اور میاں مہاراج دین لکھتے ہیں کہ ایسا ہی کریم بخش نام لاہور میں ایک ٹھیکیدار تھا، وہ سخت بے ادبی اور گستاخی حضور کے حق میں کرتا تھا اور اکثر کرتا ہی رہتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اس کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا، آخر جوانی کی عمر میں ہی شکار موت ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قبولیت دعا پر اس قدر یقین تھا کہ اگر صرف آپ اتنا ہی کہہ کر بھیج دیتے تھے خطوں میں بعض دفعہ کہ ہم نے دعا کی، تو اس سے ان کے دل یقین سے پور ہو جاتے تھے کہ دعا یقیناً ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ اس طرح کا ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے نے کہ میرے دادا جسے لوگ عام طور پر خلیفہ کہتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سخت مخالف تھا اور آپ کے حق میں بہت بد زبانی کیا کرتا تھا اور والد صاحب کو بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ والد صاحب نے اسے تنگ آ کر حضرت مسیح موعود کو دعا کے لیے خط لکھا۔ حضرت مسیح موعود کا جواب گیا کہ ہم نے دعا کی ہے۔ والد صاحب نے خط تمام محلے والوں کو دکھایا اور کہا کہ حضرت صاحب نے دعا کی ہے، اب دیکھ لینا خلیفہ گالیاں نہیں دے گا۔ دوسرے تیسرے دن جمعہ تھا، ہمارا دادا حسب دستور غیر احمدیوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے گیا، مگر وہاں سے واپس آ کر غیر معمولی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق خاموش رہا، حالانکہ اس کی عادت تھی کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر آنے کے بعد خصوصاً بہت گالیاں دیا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آج مرزا صاحب کے متعلق خاموش کیوں ہو؟ اس نے کہا کسی کے متعلق بدزبانی کرنے سے کیا حاصل ہے، اور مولوی نے بھی آج جمعہ میں واعظ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جگہ کیسا ہی برا ہو ہمیں بدزبانی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، ہمیشہ تم گالیاں دیتے تھے اور آج تمہارا یہ خیال ہو گیا ہے، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ بابو کہتے ہیں کہ میرے والد کو لوگ بابو کہا کرتے تھے۔ کل ہی اس نے ایک خط دکھایا تھا کہ قادیان سے آیا ہے اور کہتا تھا کہ اب خلیفہ گالی نہیں دے گا، یعنی یہ آدمی جو گالیاں دیا کرتا تھا۔ مولوی رحیم بخش صاحب کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کئی دفعہ مخالفوں کے بھڑکانے کے میرے دادا نے کبھی حضرت مسیح موعود کے متعلق بدزبانی نہیں کی اور کبھی میرے والد صاحب کو احمدیت کی وجہ سے تنگ نہیں کیا۔ آپ کی دعا سے بارش کے بھی 2 واقعات کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ شیخ محمد حسین صاحب پینشنر جج اسلامیہ پارک لاہور لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور لاہور میں میاں چراغ دین صاحب کے مکان پر فروکش تھے، تو جنوری کا مہینہ تھا، سن یاد نہیں، رات 10 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ اس سال بارش نہیں ہوئی تھی۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا حضور دعا کریں بارش ہو، کیونکہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار ظاہر نظر آ رہے ہیں۔ حضور نے نہ دعا کی نہ کوئی جواب دیا اور باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اس نے یا کسی اور نے بارش کے لیے دعا کو کہا، مگر پھر بھی حضور نے کوئی توجہ نہ کی۔ کچھ دیر بعد پھر تیسری دفعہ کسی نے دعا کے لیے کہا، اس پر حضور کا ہاتھ اٹھا، حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کی۔ اس وقت چاند کی چاندنی تھی اور آسمان بالکل صاف تھا، مگر حضور کے ہاتھ اٹھتے ہی ایک چھوٹی سی بدلی نمودار ہوئی اور بارش کی بوندیں پڑنی شروع ہو گئیں، اور ادھر حضور نے دعا ختم کی، ادھر بارش تھم گئی، تو صرف چند منٹ بارش ہوئی اور آسمان صاف ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بھی ہے منشی ظفر احمد صاحب کا، جس میں قبولیت دعا بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ دعا کس حد تک کروانی چاہیے۔ منشی ظفر احمد صاحب لکھتے ہیں کپورتھلوی کہ میں اور منشی
اروڑا صاحب اکٹھے قادیان میں آئے ہوئے تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا اور چند دن سے بارش رکی ہوئی تھی۔ جب ہم قادیان سے واپس روانہ ہونے لگے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو منشی اروڑا صاحب مرحوم نے حضرت صاحب سے عرض کیا، حضرت گرمی بڑی سخت ہے، دعا کریں کہ ایسی بارش ہو کہ بس اوپر بھی پانی ہو اور نیچے بھی پانی ہو۔ حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اچھا اوپر بھی پانی ہو اور نیچے بھی پانی ہو، مگر ساتھ ہی میں نے، کہتے ہیں منشی ظفر صاحب، کہ میں نے ہنس کر عرض کیا کہ حضرت یہ دعا انہی کے لیے کریں، میرے لیے نہ کریں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر مسکرا دیے اور ہمیں دعا کر کے رخصت کیا۔ منشی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت مطلب بالکل صاف تھا اور آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر ابھی ہم بٹالہ کے راستے میں یکے میں بیٹھ کر تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سامنے سے ایک بادل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چھا گیا، اور پھر اس زور کی بارش ہوئی کہ راستے کے کناروں پر مٹی اٹھانے کی وجہ سے جو خندقیں یا نالیاں سی بن گئی تھیں وہ پانی سے لبالب بھر گئیں۔ اس کے بعد ہمارا یکا ٹانگا جو تھا ایک طرف کی خندق کے پاس سے چل رہا تھا، یکلخت الٹا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ منشی اروڑا صاحب خندق کی طرف کو گرے اور میں اونچے راستے کی طرف گرا، جس کی وجہ سے منشی صاحب کے اوپر اور نیچے سب پانی پانی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بچ رہا، کیونکہ خدا کے فضل سے چوٹ کسی کو بھی نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے منشی اروڑا صاحب کو اوپر اٹھاتے ہوئے ہنس کر کہا، لو اوپر اور نیچے پانی کی اور دعائیں کرا لو، اور پھر حضرت مسیح صاحب کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ہم آگے روانہ ہو گئے۔ تو حضرت منشی ظفر احمد صاحب لگتا ہے بہت محتاط بھی تھے، دعاؤں پر یقین تو یقیناً دونوں کو ہی ہوگا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اگر فوری پوری ہو گئی تو راستے کا سفر ہے کہ واقعہ پیش ہی نہ آ جائے۔ اپنی ایک دعا کا قبولیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جگہ ایک تازہ قبولیت دعا کا نمونہ جو پہلے اس سے کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا، ناظرین کے فائدے کے لیے لکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ ماں اپنے بھائیوں کے سخت مشکلات میں پھنس گئے تھے۔ من جملہ ان کے یہ کہ وہ ولی عہد کے ماتحت رعایا کی طرح قرار دیے گئے تھے، اور انہوں نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہے، اور صرف آخری کوشش یہ باقی رہی تھی کہ وہ نواب گورنر جنرل بہادر بیلکابہی سے اپنی داد رسی چاہیں، اور اس میں بھی کچھ امید نہ تھی کیونکہ ان کے برخلاف قطعی طور پر حکام ماتحت نے فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ بھی نواب خاندان کے تھے، وہ بھی تھے، لیکن نوابی کیونکہ دوسروں کو مل گئی تھی اس لیے ان کو بالکل ہی رعایا بنا دیا گیا تھا اور بھی حقوق نہیں دیے گئے تھے۔ تو بہرحال یہ مقدمہ جب پیش ہوا جہاں بھی فیصلہ ہونا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا سب افسران نے کہ یہ نہیں ہو سکتا ان کے حق میں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طوفان ہم و غم میں، اس غم کی حالت میں، جیسا کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، انہوں نے صرف مجھ سے دعا کی ہی درخواست نہ کی بلکہ یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر خدا تعالیٰ ان پر رحم کرے اور اس عذاب سے نجات دے تو وہ 3000 نقد روپیہ بعد کامیابی کے بلا توقف لنگر خانے کی مدد کے لیے ادا کریں گے۔ چنانچہ بہت سی دعاؤں کے بعد مجھے الہام ہوا کہ اے سیف اپنا رخ اس طرف پھیر لے۔ تب میں نے نواب محمد علی خان صاحب کو اس وحی الہی سے اطلاع دی۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور صاحب بہادر وائسرائے کی عدالت سے ان کے مطلب اور مقصود اور مراد کے موافق حکم نافذ ہو گیا۔ تب انہوں نے بلا توقف 3000 روپے کا نوٹ جو نظر مقرر ہو چکی تھی مجھے دے دیے، اور یہ ایک بڑا نشان تھا جو ظہور میں آیا۔ آپ کی قبولیت دعا پر غیروں کو بھی یقین تھا، چنانچہ ایک ہندو کہ آپ کو دعا کے لیے عرض کرنے کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ شرمپت کا ایک بھائی بشمبر داس ایک فوجداری مقدمے میں شاید 1.5 سال کے لیے قید ہو گیا تھا۔ تب شرمپت نے اپنے اضطراب کی حالت میں مجھ سے دعا کی درخواست کی، چنانچہ میں نے
اس کی نسبت دعا کی تو میں نے بعد اس کے خواب میں دیکھا کہ میں اس دفتر میں گیا ہوں جس جگہ قیدیوں کے ناموں کے رجسٹر تھے، اور ان رجسٹروں میں ہر ایک قیدی کی میعاد قید لکھی تھی۔ تب میں نے وہ رجسٹر کھولا جس میں بشمبر داس کی قید کی نسبت لکھا تھا کہ اتنی قید ہے، اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی نصف قید کاٹ دی، اور جب اس کی قید کی نسبت چیف کورٹ میں اپیل کیا گیا تو مجھے دکھلایا گیا کہ انجام مقدمہ کا یہ ہوگا کہ مثل مقدمہ ضلع میں واپس آئے گی اور نصف قید بشمبر داس کی تخفیف کی جائے گی، مگر بری نہیں ہوگا۔ اور میں نے وہ تمام حالات اس کے بھائی لالا شرمپت کو قبل الظہور انجام مقدمہ بتلا دیے تھے، اور انجام کار ایسا ہی ہوا جو میں نے دیکھا تھا، یعنی اس کی آدھی سزا معاف ہو گئی، پوری سزا تو معاف نہیں ہوئی لیکن آدھی سزا معاف ہو گئی، اسی کے مطابق خواب جو مسیح علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1880 سے 1884 تک براہین احمدیہ کی 4 جلدیں تصنیف فرمائیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیت کا عروج تھا اور ہر طرف اسلام پر تابڑتوڑ حملے ہو رہے تھے۔ خود مسلمان اسلام کے بارے میں مشکوک ہو کر اسلام چھوڑ رہے تھے۔ اس وقت کوئی بھی اسلام کے بچانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ثابت فرمایا کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، اور آپ نے چیلنج کیا کہ اگر ان دلائل جو میں نے دیے ہیں اس کتاب میں، ان کتابوں میں 4 جلدوں میں، ان کے تیسرے، چوتھے یا 5ویں حصے کی بھی کے برابر بھی کوئی دلیل پیش کر دے تو 10,000 روپے کا انعام دوں گا، لیکن کوئی مقابل پہ نہیں آیا۔ اور مسلمان علماء بشمول مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو بعد میں مخالف ہو گئے تھے بہت سخت، جو اہل حدیث کے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے بھی اس کتاب کی خوب تعریف کی۔ بہرحال اس کتاب نے دشمنوں کے منہ بند کر دیے اور عیسائیت کے حملوں کے سامنے بند باندھ دیا، بلکہ صرف بند نہیں باندھ دیا، ان کو مقابلے کے میدان سے دوڑائی دیا، اور آج تک وہ دوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ نے براہین احمدیہ کی تصنیف فرمائی تو اس کی اشاعت کے لیے آپ کی اس وقت حالات ایسے مالی نہیں تھے، وسعت نہیں تھی، بڑے تنگ حالات تھے۔ اس بات پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑے پریشان تھے کہ اس کی اشاعت کس طرح ہوگی، کس طرح اسلام کے دفاع کے لیے اپنے اس تصنیف کو دنیا کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور اس پریشانی کو دور فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب کی اشاعت کو بھی ایک نشان قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ تصنیف کی، جو میری پہلی تصنیف ہے، تو مجھے مشکل یہ پیش آئی کہ اس کی چھپوائی کے لیے کچھ روپیہ نہ تھا، اور میں ایک گمنام آدمی تھا، مجھے کسی سے تعارف نہ تھا۔ تب میں نے خدا تعالیٰ کی جناب میں دعا کی تو یہ الہام ہوا، حُزّ الیکا بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیّا، یعنی کھجور کے تنے کو ہلا، تیرے پر تازہ بتازہ کھجوریں گریں گی۔ فرماتے ہیں چنانچہ میں نے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے سب سے اول خلیفہ سید محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹیالہ کی طرف خط لکھا۔ پس خدا نے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا ان کو میری طرف مائل کر دیا، اور انہوں نے بلا توقف 250 روپیہ بھیج دیا، اور پھر دوسری دفعہ 250 روپیہ دیا۔ اس زمانے میں روپے کی بڑی قیمت تھی، تو اس سے کافی کام ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر دوسری دفعہ 250 روپیہ دیا، اور چند اور آدمیوں نے روپیہ کی مدد کی، اور اس طرح پر وہ کتاب باوجود نا امیدی کے چھپ گئی، اور وہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ واقعات ایسے ہیں کہ صرف 1-2 آدمی ان کے گواہ نہیں، بلکہ ایک جماعت کثیر گواہ ہے جس میں ہندو بھی ہیں۔
اس کتاب کے ضمن میں بتا دوں کہ وہ بہت سارے لوگوں نے اعانت کی، آپ کی مدد فرمائی، لیکن بعض علماء نے انگریزی گورنمنٹ کے ڈر سے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کی تفصیل حیات طیبہ میں شیخ عبد القادر صاحب نے ایک لکھی ہے، اس واقعے کی، جس میں نواب صدیق حسن خان صاحب نے پہلے آپ کو لکھا کہ ٹھیک ہے مجھے بھیج دیں جلدیں، پھر انکار کیا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب ایک مرحوم ایک اہل حدیث کے ایک مشہور عالم تھے، اور والیہ بھوپال نواب شاہ جہاں بیگم سے ان کی شادی ہوئی تھی، تو شادی کر لینے کی وجہ سے ان کی شہرت میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ نے دینی کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی خاص جد و جہد کی تھی، اس لیے حضرت اقدس نے نواب صدیق حسن خان صاحب کو ایک درد دل رکھنے والا مسلمان سمجھ کر براہین احمدیہ کی اشاعت میں حصہ لینے کی طرف توجہ دلائی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی تحریک پر تو انہوں نے 15-20 جلدوں کی خریدنے پر آمادگی کا اظہار کیا، مگر پھر دوبارہ یاد دہانی پر گورنمنٹ انگریزی کے خوف کا بہانہ بنا کر صاف انکار کر دیا، اور براہین احمدیہ کا پیکٹ جو انہیں پہنچ چکا تھا اسے چاک کر کے پھاڑ کر واپس بھیج دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مرید حافظ احمد علی صاحب کا بیان ہے کہ جب کتاب واپس آئی تو اس وقت حضرت اقدس اپنے مکان میں ٹہل رہے تھے۔ کتاب کی یہ حالت دیکھ کر کہ وہ پھٹی ہوئی ہے اور نہایت بری طرح اس کو خراب کیا گیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہوا اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عمر بھر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ میں غیر معمولی ناراضگی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ بدستور ادھر ادھر ٹہلتے رہے اور خاموش تھے کہ یکایک آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، اچھا تم اپنی گورنمنٹ کو خوش کر لو۔ نیز یہ دعا کی کہ ان کی عزت چاک کر دی جائے۔ اس کے بعد جب براہین احمدیہ کا چوتھا حصہ حضور نے تحریر فرمایا تو اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نواب صاحب کے اس خلاف اخلاق فعل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ ہم بھی نواب صاحب کو امید گاہ نہیں بناتے، بلکہ امید گاہ خدا بند کریم ہی ہے اور وہی کافی ہے۔ خدا کرے گورنمنٹ انگریزی نواب صاحب پر بہت راضی رہے۔ حضرت اقدس کی اس تحریر کے چند ہی ماہ بعد کچھ مہینوں کے بعد اس گورنمنٹ انگریزی نے، جس کی خوشنودی کی خاطر نواب صاحب نے براہین احمدیہ کے خریدنے سے انکار کیا تھا، آپ پر ایک سیاسی مقدمہ بنا دیا اور نوابی کا خطاب بھی نواب صدیق حسن خان سے واپس لے لیا، جس کی وجہ سے نواب صاحب کو اس حد تک پریشان ہونا پڑا کہ بس بے انتہا ان مصائب سے نکلنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی۔ اس کے متعلق حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نواب صاحب صدیق حسن خان پر جو یہ ابتلا پیش آیا وہ بھی میری ایک پیشگوئی کا نتیجہ ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے۔ انہوں نے میری کتاب براہین احمدیہ کو چاک کر کے بھیج دیا تھا، میں نے دعا کی تھی کہ ان کی عزت چاک کر دی جائے، سو ایسا ہی ظہور میں آیا۔ نواب صاحب کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا، کچھ عرصے کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، پھر انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے انکسار کے ساتھ بدریہ خط دعا کی درخواست کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تب میں نے اس کو قابل رحم سمجھ کر اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سرکوبی سے اس کی عزت بچائی گئی۔ آخر کچھ مدت کے بعد ان کی نسبت گورنمنٹ کا حکم آ گیا کہ صدیق حسن خان کی نسبت نواب کا خطاب قائم رہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کے ایک علمی معجزے کے بارے میں حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے لکھا ہے کہ
اپنے ابتدائی ایام تصانیف میں جب شروع میں مسیح علیہ السلام کتابیں لکھ رہے تھے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی کتاب عربی زبان میں نہیں لکھی تھی، بلکہ تمام تصانیف اردو میں یا نظم کا حصہ فارسی میں لکھا۔ تو ایک دفعہ مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کیا کہ حضور کچھ عربی میں بھی لکھیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی سادگی اور بے تکلفی سے فرمایا کہ میں عربی نہیں جانتا۔ مولوی صاحب بے تکلف آدمی تھے، مولوی عبدالکریم صاحب، انہوں نے عرض کیا کہ میں کب کہتا ہوں کہ حضور عربی جانتے ہیں، میری غرض تو یہ ہے کہ کوہ طور پر جائیے اور وہاں سے کچھ لائیے۔ فرمایا ہاں دعا کروں گا، جو مطلب یہ تھا کہ دعا کریں، اللہ میاں سے مانگیں۔ تو اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور جب دوبارہ باہر آئے تشریف لائے تو ہنستے ہوئے فرمایا کہ مولوی صاحب میں نے دعا کر کے عربی لکھنی شروع کی تو یہ بہت ہی آسان معلوم ہوئی، چنانچہ میں نے نظم ہی لکھی اور کوئی 100 شعر عربی میں لکھ کر لے آیا ہوں، آپ سنیے۔ یہ عربی میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی تصنیف تھی اور کتاب آئینہ کمالات اسلام میں درج ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے کئی کتابیں عربی میں تصنیف کیں اور زمانے بھر کے علماء کو چیلنج کیا کہ کوئی آپ کے مقابلے میں ایسی فصیح اور بلیغ، پرمعنی اور معرف اور حقائق سے پر عبارت عربی زبان میں لکھ کر دکھائے، مگر کسی کو طاقت نہیں ہوئی کہ اس کے مقابلے کے بھی کھڑا ہوتا۔ الغرض لکھتے ہیں کہ الغرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام کاروبار کا انحصار دعاؤں پر تھا۔ آپ کی زندگی کے اوقات کا اکثر حصہ دعاؤں میں گزرتا تھا۔ ہر کام سے قبل آپ دعائیں کیا کرتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی دعاؤں کی طرف متوجہ کرتے رہتے تھے۔ دعا کو آپ ایک عظیم الشان نعمت یقین کرتے تھے، کسی اور ذریعے کو آپ ایسا عظیم التاثیر نہیں بتلاتے تھے جیسا کہ دعا ہے، اور دعا کو اسباب طبیعی آپ میں سے ایک سبب بتلاتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ خدا کے بندوں کی مقبولیت پہچاننے کے لیے دعا کا قبول ہونا بھی ایک بڑا نشان ہوتا ہے۔ بلکہ استجابت دعا کی مانند اور کوئی بھی نشان نہیں، کیونکہ استجابت دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بندے کو جناب الہی میں قدر اور عزت ہے۔ اگرچہ دعا کا قبول ہو جانا ہر جگہ لازمی امر نہیں، کبھی کبھی خدائے عز و جل اپنی مرضی بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ مقبولین حضرت عزت کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بنسبت دوسروں کے کثرت سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کوئی استجابت دعا کے مرتبے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزارہا میری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ اگر میں ان کو سب کو لکھوں تو ایک بڑی کتاب ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دعا اور استجابت میں ایک رشتہ ہے کہ ابتدا سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا برابر چلا آتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا ارادہ کسی بات کے کرنے کے لیے توجہ فرماتا ہے تو سنت اللہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مخلص بندہ اضطراب اور کرب اور قلب کے ساتھ دعا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی تمام ہمت اور تمام توجہ اس امر کے ہو جانے کے لیے مصروف کرتا ہے۔ تب اس مرد فانی کی دعائیں فیوض الہی کو آسمان سے کھینچتی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے نئے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن سے کام بن جائے۔ یہی دعا ہے جس سے خدا پہچانا جاتا ہے اور اس ذوالجلال کی ہستی کا پتہ لگتا ہے جو ہزاروں پردوں میں مخفی ہے۔ دعا کرنے والوں کے لیے آسمان زمین سے نزدیک آ جاتا ہے اور دعا قبول ہو کر مشکل کشائی کے لیے نئے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں اور ان کا علم پیش از وقت دیا جاتا ہے۔ اور کم سے کم یہ کہ میخ آہنی کی طرح قبولیت دعا کا یقین غیب سے دل میں بیٹھ جاتا ہے، جس طرح کہ کیل گڑ جاتی ہے اس طرح لگتا ہے کہ دل میں ایک چیز کھپ گئی ہے کیونکہ دعا قبول ہو گئی ہے، دل یہ گواہی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سچ یہی ہے کہ اگر یہ دعا نہ ہوتی
تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق الیقین تک نہ پہنچ سکتا۔ دعا سے الہام ملتا ہے، دعا سے ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا اور قدم سے دعا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، تب وہ زندہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ دعا کی ضرورت نہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دنیاوی مطالب کو پاویں، دعا کی ضرورت نہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دنیاوی مطالب کو پاویں، بلکہ کوئی انسان بغیر ان قدرتی نشانوں کے ظاہر ہونے کے جو دعا کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اس سچے ذوالجلال خدا کو پا ہی نہیں سکتا جس سے بہت سے دل دور پڑے ہوئے ہیں۔ نادان خیال کرتا ہے کہ دعا ایک لغو اور بیہودہ امر ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ صرف ایک دعا ہی ہے جس سے خداوند ذوالجلال ڈھونڈنے والوں پر تجلی کرتا اور ان القادر کا الہام ان کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ ہر ایک یقین کا بھوکا اور پیاسا یاد رکھے کہ اس زندگی میں روحانی روشنی کے طالب کے لیے صرف دعا ہی ایک ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین بخشتا اور تمام شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے، کیونکہ جو مقاصد بغیر دعا کے کسی کو حاصل ہوں وہ نہیں جانتا کہ کیوں کر اور کہاں سے اس کو حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں پر مزید یقین عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اس کو ہمیشہ بڑھاتا چلا جائے، تاکہ خدا تعالیٰ پر ایمان اور یقین اور اس کے قادر و توانا ہونے پر ان کا جو فہم و ادراک ہے وہ ہمیں اس کے قریب تر کرتا چلا جائے اور ہم اس کے مقربوں میں شمار ہونے لگ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔